اور یہ نور ہم تک پہنچا ہے۔ اب میں جو عرض کر رہا ہوں وہ وکیل کیا کہتا ہے؟ ہدی للمتقین، وہ کہتا ہے کہ قرآن ہادی ہے اس کا جو متقی ہو۔ اب ذرا سوچو، اگر بندہ پہلے متقی ہے تو قرآن اسے کیا رہنمائی دے گا؟ متقی پہلے مانا مسلمان، آپ سارے متقی ہو کیونکہ آپ مومن ہو، آپ سارے اللہ اس کے محبوب کو، سارے نبیوں کو مانتے ہو، ضروریات دین کو مانتے ہو، آپ سارے مومن ہو تو آپ بھی متقی ہو۔ آگے تقوی کے درجے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن ہادی ہے کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ پہلا درجہ مومن ہے، اگر مومن ہی تو متقی کیسے بننا ہے اس نے؟ پہلا مومن متقی، تو اب مومن کے لیے اللہ پاک ہمارا قرآن ہادی ہے۔ تو سوال تو یہ ہے کہ جو پہلے ہی متقی ہے اسے قرآن کیا ہدایت دے گا؟ اسے تو ہدایت ملی ہوئی ہے۔ اسے ہمارے ہاں بولا جاتا ہے ایک چیز پہلے حاصل ہو تو اسے حاصل کرنا کہتے ہیں یہ باطل ہے، اسے کہتے ہیں تحصیل حاصل۔ ایک چیز پہلے ملی ہو تو اب دوبارہ اس کو لینا ہے، وہ تو ملی ہوئی ہے، اب وہ لیں جو نہیں ملی ہوئی۔ تو پہلے ہی ہدایت ملی ہوئی ہے تو پھر قرآن کس لیے آیا؟ قرآن تو آیا ہدایت کے لیے، تو قرآن سے پہلے اسے ہدایت ملی ہوئی ہے۔ تو آپ سمجھیں گے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہدایت دے گا تو ایمان ملے گا، تو قرآن تو دیتا ہے ایمان، قرآن تو دیتا ہے اللہ کی محبت، قرآن تو دیتا ہے توحید، قرآن سے ملتی ہے رسالت، قرآن سے بندہ بنتا ہے مومن، ہدایت ملتی ہے۔ تو جسے پہلے ہدایت ملی ہو اور اس کے لیے قرآن تو ہادی نہیں، تو اب وہ وکیل کہتا ہے کہ قرآن کی ہدایت کے لیے پہلے متقی ہونا پڑے گا۔ اچھا مجھے بتاؤ قرآن کے بغیر متقی کیسے ہوگا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ علماء کے ساتھ محبت کرو، علماء کے پاس بیٹھو۔ اگر آج کے دور میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہے، اور دشمن جو ہے جو دشمنی لیتا ہے تو وہ مال نہیں لیتا آپ سے، یہ جتنے بھی بد مذاہب ہیں جیسے قادیانی کی بات بھی کر رہے تھے، تو اس نے مال نہیں لینا، مال دینا ہے۔ اصل میں اس نے آپ کو اس سے دور کرنا ہے جو آپ کے ایمان کو بچانے والا ہے، جو آپ کو روشنی دینے والا ہے، جو آپ کو بتانے والا ہے یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہیں اور یہ آمینہ کے لال کے غلام ہیں۔ تو ان سے اس نے انہیں علماء کے خلاف کرنا ہے کہ علماء کے پاس بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، انہیں پتا ہے، علماء ہی تو بتائیں گے تو پتا چلے گا نا۔ تو جب علماء کے خلاف کر دے گے مولوی نے تو پتہ ہی کوئی نہیں، مولوی تو آپس میں جھگڑتے ہیں، چھوڑو خود قرآن پڑھو، خود قرآن سیکھو۔ تو جو خود سیکھنے میں بتا رہا ہوں ان کا حال کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پہلے متقی ہوں گے پھر قرآن ہدایت دے گا، اور بدبخت اگر پہلے متقی ہو تو پھر قرآن کس لیے آیا؟ قرآن کے بغیر بھی تقویٰ ملے گا، اسے قرآن کے بغیر بھی ہدایت ملے گی۔ قرآن تو آیا ہدایت دینے کے لیے، اس لیے علماء کرام کے پاس بیٹھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ اللہ پاک نے جو فرمایا اس کا مطلب کیا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ اس کو سمجھیں گے۔